کوئی حکمت بناتے ہیں تو کہنا تو حضور کے پاس جاتا ہوں، جا کر کہتا ہوں حضور میں بھی چلوں آپ کے ساتھ، تاکہ جب حضور کہے کہ ہاں ہاں آپ بھی چلو تو پھر میں کہوں گا مولا میں نے وعدہ تھوڑا ہے، ایک طرف وعدہ تھا ایک طرف رسول اللہ تھے، میں نے تو حضور کی تابعداری میں جا رہا ہوں، میں نے وعدہ تھوڑا ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جملہ سنو مسلمانوں، جملہ سنو، جب حضور کی خدمت میں آئے حضور میں بھی بدر میں جانا چاہتا ہوں، تو وعدہ یہ کر کے آئے تھے جناب حذیفہ، وعدہ یہ کر کے آئے تھے، جب اگر کہا حضور میں بھی جاؤں، کہا حذیفہ تو نہ ہی جا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے تو ان سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، کافروں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہے تو میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں، ہنس کر بول لو وعدے توڑتے ہو تو کیا اخلاق ہوئے، میٹھا سا بول لو لیکن وعدے توڑتے ہو تو کیا اخلاق ہوئے۔ میں کہتا ہوں اندھیر مچا ہوا ہے، کیا علماء ٹائم 9 بجے کا 11 بجے کیوں آئے؟ کیا پیران طریقت تم جلسے کے درمیان میں کیوں آتے ہو یہ بتاؤ مجھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم صدر محفل ہو؟ جلسے کے درمیان میں تقریر پیک پر پہنچی ہوتی ہے، تم کیوں آتے ہو پھر؟ اور پھر ہم جیسے مجھ جیسے نکمے خطیبوں کے ساتھ ڈرتے ہیں کہ ہم جب آتے ہیں تو استقبال نہیں کرتے۔ اب میں حدود کی حدیث چھوڑ کر کیا تمہارا استقبال؟ ایک وعدہ ہو گیا ہے کہ مجلس میں پہنچوں گا بار وقت، کیوں نہیں پہنچے ہو؟ سیاستدانوں کو دیکھو ویرے سے نہیں پہنچتے، پیروں کو دیکھو ویرے سے نہیں پہنچتے، علماء کو دیکھو ویرے سے نہیں پہنچتے، تمہارے جنازے وقتوں پر نہیں ہوتے، تمہارے 40ویں وقتوں پر نہیں ہوتے، تمہاری دعائیں وقتوں پر نہیں ہوتی، تو پھر حسن اخلاق کون سی شے کا نام ہے؟ اخلاق تو ایک بہت بڑی معجون رحمت ہے جس میں کئی اجزاء ہیں، ان اجزاء میں سے ایک یہ ہے اگر زبان دے دی ہے پھر اس زبان کو نبھانا پڑے گا، زبان دے کر نبھانا یہ حضور کے اخلاق ہے۔ اگر آپ اس مجلس میں آئے ہو تو کیا لینے آئے ہو؟ کچھ تو لے کر جاؤ، کم از کم یہی لے کر جاؤ۔ آج میں جمعے پر بھی یہاں تو ذرا کم بولا ہوں، آپ کو میں غصے شو سے کام ہوا ہوں، جمعے کا خطبہ سن کر دیکھیں۔ وہ نبی صاحب نے کہا استاد جی ڈیلیٹ ہی کرو، اور میں کہا یار کوئی بات نہیں خیر ڈیلیٹ نہ کرواؤ، ڈیلیٹ ہی کرو کام خراب ہے۔ تو کہہ رہے کہ مطلب مجھے تربیت اسکولوں میں تو آپ کو تربیت اس طرح نہیں دی جاتی ہے، کالجز کے اندر بھی نہیں ہے، یونیورسٹیز کے اندر بھی نہیں ہے، جو تمہارے نصاب ہیں اس میں شخصیت نکھارنی ہے، یہ چیپٹر ہی کدھر؟ جس نے ایم فل بھی کر لیا پی ایچ ڈی بھی کر لیا، شخصیت نکھارنے کا چیپٹر ہے ہی کدھر؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب محراب سے کبھی قریب ہونے کے لیے آ جایا کرو تو جو پھر کہا جائے تو اس کو لیا بھی تو کرو۔ کون سا کہ کچھ ایسا ہے کہ حضور کی ادائیں لوگ نوازے نہیں جاؤ گے؟ کون سا کوئی ایسی بات ہے؟ حضور کی ادا لوگے تو نوازے نہیں جاؤ گے، کون سی کوئی ایسی بات ہے؟ باپا حضور کی ادا بندہ لے اور نوازا نہ جائے، رب کائنات نے کہا میں ایسا کرتا ہی نہیں۔ میں ذرا ترجمہ نہیں پیش کرتا، مضمون جملہ کتاب اللہ کا ہوتا ہے، میں ایسا نہیں کرتا کہ حضور کی ادائیں لینے والے کو خالی رہنے دوں۔ آپ اسے پوچھو کہ لکھا ہوا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ احسان ہے کیا؟ احسان یہ ہے مصطفیٰ کی اداؤں کو لے گا، یہ احسان ہے۔ اور ایک آیت کا جو بھی حضور کی ادائیں لے گا میں اس کی جھولی لازمی بھروں۔ فی الحال تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ ابھی تک جمعے کا خمار میرا اترا نہیں ہے۔ میں نے ان کو اگلی بار پھر آؤں گا، جمعے والے دن میں نے اعلان کیا کہ اگلی بار پھر آؤں گا، یہیں سے شروع کروں گا۔ اب آؤ میں آپ کو کچھ دے دوں حضور کی اخلاق، تو یہ بھی تو آپ ہی کو دیا ہے، یہ بھی تو آپ کو دیا ہے، لیکن بتاتا ہوں کہ حضور کی اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم، چند باتیں سن کر تو ہم نے فیصلے کر رکھے ہیں یہی حضور کے اخلاق ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصل اخلاق اللہ کے، پھر اللہ کے بعد رسول اللہ کے۔ اللہ تحفے دیتا ہے بندے کو، یہ بات آپ کو پتہ ہے، اللہ تحفے دیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتا ہے میں بھی تحفے دیتا ہوں، اور ہمیں فرماتا ہوں بھی تحفے دو۔ اور ذرا حضور کے اخلاق میں ذرا یہ شان دیکھتے ہیں، اللہ تحفے دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سلمان پیغمبر کہتے ہیں میں نے بھی اللہ سے تحفہ مانگا، الفاظ وہاب یہیب ہبۃ کے ہیں، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب۔ اے میرے اللہ تعالیٰ آپ تحفے دیتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک ملک تحفہ دے دیں، حب لی ملکا، مجھے ایک ملک تحفہ دے دیں، لیکن ملک ایسا ہونا چاہیے لا ينبغي لاحد من بعدی، میرے بعد کسی کو اس طرح کا ملک نہ ملے۔ آج بھائی آپ بھی توجہ لگا کر بیٹھ سکتے ہو، میں ایک مشکل محلے میں داخل ہونے لگا ہوں، اور علماء کرام بھی اللہ کرے کہ آپ کو لذت آ جائے۔ اب علماء ذرا زیادہ مطالعے والے ہوتے ہیں، میں ذرا کم ہوں، تو کم بندے کی بات ذرا لذت بھی تو کم سے پیدا کرتی ہے۔ علماء بھی ذرا دماغ لڑائیں، آپ بھی ذرا دماغ لڑائیں۔ ایک خاص بات کہنے جا رہا ہوں لیکن مجھے وہاں تک ذرا پہنچنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میں ایسے کر رہا ہوں پر توڑ رہا ہوں ایک مخصوص مضمون آپ کو دینے کے لیے، آپ کو میں سے نہیں کہا تھا میں نے
مجھے اور بھی بہت کچھ آتا ہے جو آپ کی مسجد میں نہیں کہا تھا. اچھا جناب یار دھیان دیجیے, کہا مولا مجھے ایسا ملک دے دے جو صرف میرا ہو, میرے بعد کسی کو نہیں, من بعدی, میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہیں دے رہا. اللہ نے قبول فرما لیا اور دے دیا. حضرت سلیمان پیغمبر کا ملک کیسا تھا, شہباز شریف کا ملک کیسا ہے, انسان رہتے ہیں. جناب سلیمان پیغمبر کے ملک میں جنات بھی رہتے تھے, وہ ان کی پبلک تھی باقاعدہ. انسان ان کی پبلک تھی باقاعدہ, جنات ان کی پبلک تھی باقاعدہ. انسان تابع فرمان تھے, جنات تابع فرمان تھے, ہوائیں تابع فرمان تھی, ہوائیں تابع فرمان تھی. اور علم الطب کا بہت سارا حصہ جناب سلیمان سے منقول ہے. آپ جڑی بوٹیوں کے پاس جا کر کہتے, کیونکہ آرڈر آ گیا تھا یہ سارا ملک آپ کا, آپ جا کر پودے کے پاس جا کر کہتے تیرا نام کیا ہے اور تیرا کام کیا ہے, وہ آگے سے جواب دیتا میں سوف ہوں اور پیٹ کے درد کے لیے ہوں. کیسا ملک ملا, میں سوف ہوں اور پیٹ کے درد کے لیے ہوں. اے پودے تیرا نام کیا ہے, جڑی بوٹی تیرا نام کیا ہے اور تیرا کام کیا ہے, وہ آگے سے بتاتا میں ہنگ ہوں اور میرا کام یہ ہے وجود کے اندر گرمائش پیدا کرنا. تو اتنا بڑا ملک, ہوائی آپ کتابیں, میں اس تخت پر بیٹھا ہوا ہوں اس وقت صوفہ, تو جناب سلیمان بیٹھے ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ ہواؤ ذرا آؤ. یہ لفظ پاکستان کا جان بوجھ کر بولنے لگا, میں نے مدرے جانا ہے, یہ ذرا ادھر کا لفظ میں نے بولا. اچھا ہوائیں آتی تو تخت اڑا کر کے مندرے لے جاتی, ہواؤ ذرا مجھے پشاور جانا ہے, ہوائیں آتی تخت اڑا کر لے جاتی. تو جنات پر حکومت, انسانوں پر حکومت, جڑی بوٹیوں پر حکومت, جانوروں پر حکومت, پرندوں پر حکومت اور ہواؤں پر حکومت وغیرہ وغیرہ. اچھا تو اللہ نے تحفہ دے دیا. اب میں تھوڑے کوئی پیچیدہ بات کرنے لگا ہوں. دعا قبول کی تھی رب کائنات نے, آپ کے بعد کسی کو نہیں دوں گا. تو یہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے, یہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا, کسی شیطان آ گیا مجھے روک رہا ہے کہ میں نے نہیں جانے دینا. میں نے کہا میں نے جانا ہے. ظاہر حضور کی طاقت کو شیطان برداشت کر سکے, سبحان اللہ. تو اسے روکنا چاہا تو حضور فرماتے ہیں میں حضور کی ادا پر نشاور ہو جاؤں. ہم بھی کبھی کسی بدماش کو پکڑا جائے ذرا ہاتھ ڈالتے سیدھا ہو ذرا, میرے حضور نے ہاتھ ڈال کر اس کو یہاں سے پکڑ لیا, شیطان کو یہاں سے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے دبایا. یہ امام جلال الدین سیوطی کی حدیث ہے, دبایا تو اس کی زبان باہر نکلی. تو حضور فرماتے ہیں اس کی زبان لمبی تھی کافی ساری, اور شیطانوں کی زبان لمبی ہوتی ہے. زبان لمبی تھی کافی ساری, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, شیطانوں کی زبان نہیں لمبی ہوتی ہے. تو وہ جو زبان کی تری میری ہاتھ کی پشت پر لگی تو میرا دل کیا کہ تھوڑا کو اور دباؤں اور اس کو اڑا دوں. آج جملہ سنو, مجھے اپنے بھائی سلیمان پیغمبر کی دعا یاد آ گئی, مولا میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ دینا. میں نے چھوڑ دیا. حضور کا جملہ کیا بتاتا ہے, دبا تو میں سکتا تھا, پکڑ تو میں نے لیا تھا, طاقت تو میرے پاس تھی, لیکن ان کی دعا کی لاج میں نے چھوڑ دیا. اگر وہ دعا نہ ہوتی تو حضور کیا چاہ رہے تھے, میرا دل تھا کہ مار دوں, لیکن چونکہ دعا ہوئی تھی, اگر حضور دبا دیتے تو ثابت یہ ہو جاتا جنات پر حکومت سلیمان کی تھی اور یہ تو حضور کی بھی ہو گئی. میں نے اس لیے نہ دبایا تاکہ ان کی بات رہے. تو رب کائنات ان کی دعا تو قبول کی تھی, آپ بات کسی کو نہیں دوں گا, حضور کو کیوں دی؟ اللہ نے حضرت جناب سلیمان کی دعا قبول فرمائی تھی. جنوں پر حکومت آپ کی ہے تو آپ کی ہی رہے گی, آپ کے بعد کسی کو نہیں دوں گا, حضور کو کیوں دی؟ وہ سرکار تو سرکار ہے, سرکار کے غلاموں کو طاقت دی, وہ جن شیاطین کو پکڑ لے تو چھوڑا ہی نہ. جناب ابو ہریرہ کو دی تھی, چوری کرنے آیا تھا, پکڑ لیا تو منتیں ترلے کی تھی تو چھوڑا تھا, اور آخری دن یہ کہا تھا علم کی بات بتاتا ہوں اس لیے چھوڑ دے. تو جنات پر تو جناب ابو ہریرہ کو بھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ مولا ایسا تحفہ دیا ہے, پیغمبر تو کہہ رہے تھے ایسا تحفہ دے جو مجھے ہی ملے, میرے بعد کسی کو نہ ملے. آپ نے دعا قبول بھی فرمائی, ان کو تحفہ دیا بھی ایسا ملک, لیکن حضور کے پاس بھی یہ طاقت ہے, انہوں نے کہا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو. جملہ ایک ہی میں نے بولنا ہے, جملہ میں نے ایک ہی بولنا ہے. رب کائنات جیسے کہ فرما رہا ہے, اور یہ جیسے کہ نہیں حقیقتاً ہے, جیسے کہ نہیں حقیقتاً ہے. میں ایک حدیث ایڈ کرتا ہوں ذرا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی. سورج حضور کے تابع, جناب سلیمان کے تابع نہیں. چاند حضور کے تابع, جناب سلیمان کے تابع نہیں. تو پھر مولا جی وہ تو دعا ہوئی تھی کہ میرے بعد کسی کو نہیں دینا.
مولا کائنات کا ان کے بعد کسی کو نہیں دیا. مولا پھر یہ چل کیا رہا ہے؟ کہا جو دیا ہے جو ان سے پہلے دیا ہوا ہے، بعد میں نہیں دیا ہوا، جو دیا ہوا ہے پہلے دیا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج بڑا خوش ہوں، یہ آج میرے علم میں اضافہ، بڑا خوش ہوں میں. شنواری کھا کر لوگ خوش ہوتے ہیں نا، مجھے اس طرح کی بات میرے بڑا خوش ہوتا ہوں. شنواری میں امینہ کھلا، آج میں سوچتا ہی رہ گیا، خود نے کھانا نہیں پوچھا میں نے نہیں کہ جب بھی جلسے پر بلاتے جب کوئی دیسی مرغی کھلاؤں گا، آج پوچھا تھا کہ نہیں. لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے جو مجھے آج یہ بات دے دی ہے نا، یہ آپ کی مرغی پر بھاری ہے کہ محبوبو جو آپ کو دیا ہے ان کے بعد نہیں دیا. ہم اگر وعدہ توڑے تو کون نبھائے گا؟ ہم نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے بعد کسی کو نہیں دوں گا. ہمارا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو محبت کو ہم نے پہلے ہی اللہ فرمایا. لا الہ الا اللہ.